عرب کا سینٹر مکہ اور مکہ کا سینٹر کعبہ اور کعبہ کے سینٹر میں علی آیا. علی آیا تو علی کو اس ساری کائنات کے مرکز میں پیدا کر کے، اس کائنات کے سینٹر میں پیدا کر کے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں، میں نے علی کو اس ساری کائنات کا مرکز بنا دیا ہے. میں نے علی کو ساری کائنات کا مرکز بنایا ہے، تم علی کو اپنی ذات کا مرکز بنا لو. میں نے کائنات کا مرکز بنایا ہے، تم اپنی ذات کا مرکز علی کو بنا لو. تو سینٹر میں پیدا ہونے کی حکمت یہ ہے، سینٹر میں پیدا ہونے کی حکمت یہ بات آپ نے سمجھ لی. پھر ایک اور بات سنی کہ دروازے سے کیوں نہیں گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. حافظ صاحب چابی اپنے پاس ہے، خود متولی ہے گھرانہ، دروازہ ہے ادھر، دروازے سے چلے جاتے، ادھر سے کیوں آئے؟ اس کی حکمت سنیے کہ دروازے سے اس لیے نہیں گئے کہ وہ جو آنے والا ہے وہ خود دروازہ. دروازہ دروازے میں نہیں ہوتا، دروازہ ہمیشہ دیوار میں ہوتا. دروازہ دروازے میں نہیں ہوتا، دروازہ دروازے میں نہیں ہوتا، بلکہ دروازہ ہمیشہ دیوار میں ہوتا ہے. کیونکہ خود دروازہ ہے، خود دروازہ ہے، اس لیے دیوار سے گئے. یہ اشارہ تھا کہ یہ دروازہ ہے، یہ باب مدینۃ العلم ہے، ادھر سے گئے. اور 3 دن کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ 3 دن گزر گئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اندر کوئی بھی نہیں گیا. حضرت ابو طالب بھی پریشان نہیں ہوئے، ان کے چہرے پر ذرا پریشانی نہیں ہے. وہ انتظار کر رہے کب بچہ پیدا ہوتا. نہ کھانا پہنچایا، نہ پانی پہنچایا. 3 دن تک فاطمہ بنت اسد اس خالق کائنات کی مہمان بنی رہی، جس کی مہمان مریم پاک بنتی تھی اور غیر موسمی پھل کھاتی تھی، غیر موسمی پھل کھاتی تھی. اس خالق کائنات کی مہمان بنی رہی. 3 دن نہ اندر کھانا گیا نہ پانی گیا تو کھاتی کیا ہوگی، پیتی کیا ہوگی؟ کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ادھر کوئی پریشانی نہیں ہوئی. علی پیدا ہو گئے، علی کعبہ میں سینٹر میں پیدا ہو گئے. پیدا ہوئے مگر آنکھ نہیں کھولی، آنکھ نہیں کھولی. 1 دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، وہ کعبہ کے اندر ہی ہے کہ بچہ آنکھ نہیں کھولتا. 3 دن ہو گئے، آنکھ نہیں کھولی. میرے آقا 3 دن جب گزر گئے تو مسکراتے ہوئے آ گئے. میرے تاجدار چلے آئے. ارے وہ محبوب، وہ خاتم الرسل جو کبھی قرآن لینے کے لیے کبھی کہیں پر نہیں گیا، قرآن کی آیتیں لینے کے لیے کبھی کہیں پر نہیں گیا. وہ نبی گھر کے اندر ہو تو قرآن ادھر آئے، گھر سے باہر ہو تو قرآن ادھر آئے، خلوت میں ہو تو قرآن ادھر آئے، جلوت میں ہو تو قرآن ادھر آئے، سفر میں ہو تو قرآن ادھر آئے، حضر میں ہو تو قرآن ادھر آئے، پہاڑوں پر ہو غاروں میں ہو تو قرآن ادھر آئے، میدانوں میں چلے تو قرآن ادھر آئے، غزوات میں لڑے تو قرآن ادھر آئے، حضرت عائشہ کے ساتھ بستر میں ہو تو قرآن ادھر آئے. قرآن ادھر آئے. قرآن لینے کے لیے کبھی کہیں پر نہیں گئے. آج وہ مصطفیٰ علی لینے کے لیے آ گئے، خود چل کر آئے. میرے آقا خود چل کر آئے. اندر آتے ہی اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا مبارک ہو، چچا مبارک ہو، اللہ نے بڑا حسین بڑا خوبصورت بچہ دیا ہے، مگر چہرے پر پریشانی. یہ خوشی بھی ہے اور پریشانی بھی ہے. پوچھا کہ چچا پریشانی کس بات کی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں خوشی کے ساتھ پریشانی بھی ہے، پریشانی کس بات کی؟ کہنے لگے کہ بیٹے پریشانی یہ ہے، 3 دن ہو گئے بچے نے آنکھ نہیں کھولی. یہ کوئی پیدائشی مرض نہ ہو، یہ پریشانی ہے، کوئی پیدائشی مرض نہ ہو. میرے آقا نے فرمایا کہ چچا غم نہ کر،
یہ کوئی پیدائشی مرض نہیں، ابھی آنکھیں کھولے گا۔ میرے آقا نے علی کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا، کس طرح اٹھایا، ہائے ہائے کس طرح اٹھایا، یہ منظر ہم کیا بیان کریں، چشم تصور میں تکتے ہیں کہ اس طرح اٹھایا ہوگا، چشم تصور میں جب تکتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ایسے اٹھایا، یوں لگتا تھا کہ جیسے نبوت کی رحل میں، ریل کہتے ہیں نا، نبوت کی رحل میں، اردو میں رحل کہتے ہیں، ویسے ہم ریل کہتے ہیں، نبوت کی رحل میں جیسے ولایت کا قرآن اٹھا لیا، ولایت کا قرآن اٹھایا، میرے آقا نے علی کو اٹھایا اور اپنے رخ زیبا کے سامنے کیا، اور علی جیسے حضور کے چہرے کے سامنے آیا جھٹ سے آنکھیں کھول دی، جھٹ سے آنکھیں کھول دی، جھٹ سے آنکھیں کھول دی، تو گویا علی نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے جسے دیکھا وہ رخ مصطفیٰ تھا، وہ کیا تھا، رخ مصطفیٰ تھا، رخ مصطفیٰ تھا۔ اب یہاں پر ایک بڑا بھاری فکرہ میں بولنے لگا ہوں، ایک نئی ٹرم آپ کو دینے لگا ہوں، نئی ٹرم جانتے، اب ایک نئی ٹرم آپ کو ملے گی اور بڑی بھاری وزنی بات ہے یہ، اللہ کرے سب سے ہضم ہو۔ عاشق بیٹھے ہیں، عاشقوں کی زمین زرخیز ہوتی ہے، عاشقوں کی زمین زرخیز ہوتی ہے، بنجر نہیں ہوتی۔ سنیے عاشقوں، سنیے، ہر صحابی دنیا میں آ کر صحابی بنا، ہر صحابی دنیا میں آیا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو پھر صحابی بنا۔ ارے علی مادرزاد صحابی ہے، مادرزاد ولی کا نام سن رکھا نا ابسا، پیدائشی ولی۔ آج ایک نئی ٹرم سن لیں کہ علی پیدائشی صحابی ہے، دوسرے دنیا میں آ کر صحابی بنے۔ لوگوں، علی مادرزاد صحابی ہے، دوسروں نے کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو لا الہ پڑھا، اور علی لا الہ کے گھر میں پیدا ہوا، اور پیدا ہوتے ہی آنکھ نہیں کھولتا، آنکھ نہیں کھولتا، مصطفیٰ کا انتظار کرتا ہے، مصطفیٰ کا انتظار کرتا ہے، اور آقا آتے ہیں تو آنکھ کھولتا ہے۔ ارے ہر کوئی دنیا میں آ کر صحابی بنا، یہ مادرزاد صحابی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر صحابی صاحب ایمان ہے، ہر صحابی صاحب ایمان ہے، مگر علی کل ایمان ہے۔ علی کوئی جوانی کی بہاریں گزار کر حضور کی صحبت میں آیا ایمان والا بنا، کوئی کچھ جوانی میں آیا، یعنی جو بھی آیا یہاں اس جہاں میں آیا تو پھر ہی آیا نا، مگر علی کل ایمان ہے، علی کل ایمان ہے۔ لوگوں سنو، آپ حج کے لیے جاتے ہو نا تو 8 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کا خرچہ آتا، اتنے خرچہ ہے نا آج کل، 8 سے 10 لاکھ روپے کا خرچہ کر کے وقت نکال کے جاتے ہو، اسے دیکھنے کے لیے، کعبہ کو دیکھنے کے لیے، کعبہ کے وہ کوٹھے کو دیکھنے کے لیے، چار دیواری کو دیکھنے کے لیے تم اتنا خرچہ کر کے، اتنا اہتمام کر کے جاتے ہو، اور علی کعبہ کے اندر ہے، مگر کعبہ کو تکتا نہیں ہے، کعبہ کو تکتا نہیں ہے، کعبہ کو دیکھتا نہیں ہے کعبہ کے اندر، یعنی کعبہ کو دیکھ، کعبہ کی بہاریں دیکھ، لوگ باہر سے دیکھتے تو اندر سے دیکھ، علی آنکھ نہیں کھولتا، رخ مصطفیٰ سامنے آتا ہے تو علی آنکھ کھولتا۔ تو ہر صحابی صاحب ایمان ہے، علی کل ایمان ہے۔ اور کعبہ سے چہرہ پھرے تو نماز نہیں رہتی، کعبہ سے چہرہ پھرے تو نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں رہتی، اور علی سے رخ پھرے تو ایمان نہیں رہتا، ایمان نہیں رہتا۔ دیکھیں نا، انسان جب پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے،
کوئی اپنا کاروبار ہوتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، سرکاری ملازمت کرتا ہے، پھر وہ شادی کرتا ہے، پھر اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ بچوں کو پالتا 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 پھر ان کے لیے ان کا مستقبل محفوظ کر کے پھر ان کی شادیاں کرتا ہے، ایسی بات ہے نا۔ اور پھر جب ہر فرض سے جب فارغ ہو جاتا ہے، اب اس سے کوئی پوچھے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اسلم صاحب، جب بڑھاپے میں کوئی سے پوچھے کہ بابا جی اب کوئی خواہش رہتی ہے، وہ کہتا کہ نہیں اب کوئی خواہش نہیں، بس ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ اپنا گھر دکھا دے، اللہ اپنا بڑھاپے میں پھر یہی ایک خواہش رہ جاتی ہے۔ لوگوں اب ایک جملہ بولنے لگو بڑا ایمان فروز، توجہ کریں لوگوں، تمہاری انتہا کعبہ ہے، علی کی ابتدا کعبہ ہے۔ ہر مسلمان کی، ہر کلمہ گو کی، ہر صاحب ایمان کی انتہا کعبہ ہے، علی کی ابتدا کعبہ، علی کی ابتدا کعبہ ہے۔ اور ایک اور بات سمجھیے کہ علی جب پیدا ہوا سب سے پہلے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، اور حضور بھی پیدا ہوئے تھے۔ جب حضور پیدا ہوئے تو حضور نے سب سے پہلے کسے دیکھا؟ بھئی کسے دیکھا؟ کس شے کو دیکھا؟ بھئی کچھ تھا ہی نہیں تو کسے دیکھتے؟ جب حضور پیدا ہوئے، حضور کی حقیقت کی بات کر رہا ہوں، جب حضور پیدا ہوئے تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ فرش تھا نہ عرش تھا، نہ زمین تھی نہ سما تھا، نہ زمین تھی نہ مکہ تھا، نہ چنی تھا نہ چنا تھا، کچھ بھی نہ تھا، صرف نور خدا تھا، صرف نور اور کچھ نہ تھا۔ حضور پیدا ہوئے تو سب سے پہلے نور خدا کو دیکھا، علی پیدا ہوا تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو دیکھا، سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو دیکھا۔ ارے نور خدا ہے مگر نور مصطفیٰ بھی نور خدا ہے، نور مصطفیٰ بھی نور خدا ہے۔ مصطفیٰ نے پیدا ہوتے سب سے پہلے جسے دیکھا، علی نے بھی پیدا ہوتے اسے دیکھا، مگر فرق یہ ہے کہ مصطفیٰ نے ڈائریکٹ دیکھا، میرے آقا نے ڈائریکٹ دیکھا، علی نے آئینہ محمد میں دیکھا، انڈائریکٹ دیکھا، آئینہ محمد میں دیکھا۔ تو اب یہ جو وحدت ہے نا، اب یہاں پر ایک بڑی ایمان افروز بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، توجہ ہے؟ بولیے توجہ ہے؟ اب وہ سنیے کہ علی نے بھی نور خدا دیکھا، مگر حضور کے رخ میں، حضور کے آئینے میں، حضور کے وجود میں نور خدا کو دیکھا، اور آقا علیہ السلام نے ڈائریکٹ نور خدا کو دیکھا۔ اب یہ کیا وحدت ہے؟ اب میں اس وحدت کا ذکر کرنے لگا۔ یہ بڑا ایمان افروز حصہ ہے میری گفتگو کا، اس کو سنیے، یہ آخری حصہ ہے میری گفتگو کا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بھی وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ اب مجھے اندازہ نہیں کتنا وقت ہو چکا ہے، میں سوچ کر ہی آیا تھا کہ گھنٹہ خطاب ہوگا، پتہ نہیں گھنٹہ ہوا یا نہیں ہوا، مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ اب سنیے، یہ آخری حصہ ہے میری گفتگو کا، وہ سنیے، بڑا ایمان افروز ہے، بڑا ایمان افروز۔ وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل اناس من شجرۃ شتیٰ انا وعلی من شجرۃ واحدہ، کہ تمام انسان مختلف درختوں سے پیدا ہوئے مگر میں اور علی ایک ہی درخت سے پیدا ہوئے، اور اسی شجرہ واحد کا یہ اثر تھا۔ حافظ صاحب ادھر آگے آ جائے تاکہ ساتھ ساتھ آپ کی زیارت بھی ہوتی رہے۔ دیکھیں نا، حافظ قرآن ہے، اور جب بھی میں یہاں پر آتا ہوں ان کی تلاوت سنتا ہوں تو کسی اور ہی جہاں میں پہنچ جاتا ہوں، تو آپ کی زیارت بھی ہوتی، قرآن والے کی زیارت بھی ہوتی رہے، قاری قرآن کی، اور علی کا ذکر بھی ہوتا رہے اور قرآن کا ذکر بھی ہوتا رہے۔ سنیے، آقا نے فرمایا تمام انسان مختلف درختوں سے پیدا ہوئے، میں اور علی ایک ہی درخت سے، اسی شجرہ واحد کا یہ اثر تھا۔ فرمایا العلی جو منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اور بات علی کی ذات پر ختم نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔
مصطفیٰ نے جو دیکھا پیدا ہوتے ہی علی نے بھی وہی دیکھا. علی نے بھی ماجرا کیا. ماجرا یہ ہے کہ شجرہ واحد ہے, شجرہ واحد ہے اور اسی کا اثر ہے. فرمایا علی مجھ سے میں علی سے, ان کی اولاد کو بھی شامل کیا. حسن مجھ سے میں حسن سے, حسین مجھ سے میں حسین سے. اب یہاں پر ایک اور بات سمجھے, توجہ ہے بھئی, نیند تو نہیں آ رہی. اب یہ بات جو میں کرنے والا ہوں میں چاہتا ہوں جو سو رہا ہے وہ بھی جاگ جائے. حضور کے تعلق والے, حضور کی نسبت والے کچھ سے والے ہوتے ہیں, کچھ کے والے ہوتے ہیں. یا کچھ سے والے اور کچھ کے والے. کے کچھ کے والے اور کچھ سے والے. اب کے والے کو حضور کی امت, حضور کے صحابی, حضور کے غلام, تو کچھ کے والے ہوتے ہیں اور کچھ سے والے ہوتے ہیں. علی مجھ سے, حسن مجھ سے, حسین مجھ سے. فاطمہ تو بدعہ تو منی, فاطمہ میری جان کا حصہ, فاطمہ مجھ سے. فاطمہ تو کچھ کے والے ہوتے ہیں اور کچھ سے والے. اب کے والوں کو بھی مصطفیٰ کے در سے ملا, سے والوں کو بھی مصطفیٰ کے در سے ملا. ارے کے والوں کو کچھ اور ملا, سے والوں کو کچھ اور ملا. وہ کیا, وہ فرق سنیے کیا کیا ملا, کیا کیا ملا. وہ جو کے والے تھے ان کو سیرت مصطفیٰ کا رنگ ملا, کے والوں کو سیرت مصطفیٰ کا رنگ ملا. کے والوں کو دیکھو, ابو بکر کو دیکھو, سر سے لے کر پاؤں تک سیرت مصطفیٰ کے رنگ میں رنگے گئے. عمر کو دیکھو, یہ کے والے ہیں. عمر کو دیکھو, سر سے لے کر پاؤں تک سیرت مصطفیٰ کے رنگ میں رنگے گئے. خلیفہ راشد ہو گئے, امت کے امام ہو گئے. ارے کے والوں کو سیرت مصطفیٰ کا رنگ ملا, سے والوں کو صورت مصطفیٰ کا رنگ ملا. سے والوں کو صورت مصطفیٰ کا رنگ ملا. جب کے والے نظر آتے ہیں انہیں کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جب سے والے نظر آتے ہیں تو پھر دعا نکلتی علیہ السلام. بھئی کے والے سیرت میں ڈھلے ہوئے, حضور کی سیرت میں ڈھلے ہوئے, تو حضور کی سیرت نظر آئے تو دعا نکلتی ہے کہ اللہ تم پر راضی ہو, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تمہارا بھلا کرے, اللہ تم پر راضی ہو. اور سے والوں پر صورت مصطفیٰ کا رنگ ہے. اور جب آقا کی صورت کا نقش نظر آتا ہے تو پھر دعا نکلتی ہے علیہ السلام انشاءاللہ بستے رہو, سبحان اللہ, سلامت رہو, سلامتی ہو. یہی وجہ ہے کہ ائمہ اہل سنت, ہمارے ائمہ اہل سنت پوری تاریخ اسلام دیکھیے, جب بھی حضرت علی کا ذکر ہوتا تو علیہ السلام کہتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر ہوتا تو سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. امام حسن و حسین, اگر آپ بخاری شریف دیکھ, صرف بخاری شریف کا حوالہ دے, بخاری شریف اٹھا لیں, اول سے لے کر آخر تک جہاں پر بھی مولا کائنات علی کا ذکر آیا ہے ساتھ علیہ السلام آپ نے لکھا. اور جہاں پر بھی سیدہ کائنات کا ذکر آیا سلام اللہ علیہا. حسن و حسین کا ذکر آیا تو علیہ السلام, تو کیا علیہ السلام, علیہ السلام. تو پتہ یہ چلا کہ والوں کو سیرت مصطفیٰ کا رنگ ملا, سے والوں کو صورت مصطفیٰ کا رنگ ملا. یہ بات سمجھ لی. اب ایک اور بات سمجھے, توجہ ہے. اب وہ یہ کہ فرمایا ایک ہی درخت سے پیدا ہوتے. کیا ایک ہی درخت سے. درخت یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا, درخت کو کہتے ہیں شجر اور شجرہ. شجرہ, شجر درخت کو بھی کہتے ہیں اور شجرہ نسب کو بھی کہتے ہیں. بعض شجرے ایسے ہیں, شجرہ نسب, کئی شجرے ایسے ہیں صرف ان شجروں کو یاد کر لیا جائے نا اور ان کا ورد کیا جائے تو برکتیں مل جاتی ہیں, برکتیں مل جاتی ہیں. اب اس فرمان کی حقیقت کیا وہ سنیے. یہ جو میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا
کہ تمام انسان مختلف شجروں سے اور میں اور علی ایک ہی شجرہ سے، ہمارا شجرہ ایک ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے نور مصطفیٰ کو، نور محمدی کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں منتقل کیا تو آقا علیہ السلام کی احادیث ہے اور اس پر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ نور مصطفیٰ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف، پاک رحموں سے پاک سلبوں کی طرف اور پاک سلبوں سے پاک بطن کی طرف منتقل ہوتا ہوا، سفر کرتا ہوا آیا اور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا۔ یہ سنتے ہیں نا؟ اب شجرہ ایک ہے علی کا اور مصطفیٰ کا۔ لوگوں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک جو شجرہ مصطفیٰ کا تھا وہی شجرہ نور علی المرتضیٰ کا تھا۔ جو نسب مصطفیٰ کا تھا وہی نسب علی المرتضیٰ کا تھا۔ ارے جو نسب تاجدار نبوت کا تھا وہی نسب تاجدار ولایت کا تھا۔ جو شجرہ نور مصطفیٰ کا تھا وہی شجرہ نور علی مرتضیٰ کا تھا۔ اور حضور کا شجرہ ہے کیسا؟ حضور کا شجرہ ہے کیسا جس میں آپ نے سفر کیا نور مصطفیٰ نے؟ وہ شجرہ ہے کیسا؟ وہ شجرہ بڑا ہی پاک، بڑا ہی طاہر، بڑا ہی پاکیزہ، نکاح والا۔ کیا؟ نکاح والا، نکاح والا۔ ارے حضور کا شجرہ ایسا ہے، حضور کا شجرہ ایسا ہے جس پشت میں، جس آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس پشت میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہر وہ پشت پاک تھی۔ جس صلب میں نور مصطفیٰ نے سفر کیا وہ صلب پاک تھی۔ جس بطن میں نور مصطفیٰ کا ٹھکانہ تھا وہ بطن پاک تھا۔ اور جس رحم میں ماں کے پیٹ میں نور مصطفیٰ تھا وہ رحم پاک تھا۔ ہر جگہ پر ایمان تھا، کفر نہ تھا۔ ہر جگہ پر توحید تھی، شرک نہ تھا۔ ہر جگہ پر دین فطرت تھا، فسق و فجور نہ تھا۔ ہر جگہ پر نکاح تھا، پلیدی نہ تھی، پلیدی نہ تھی۔ تو جو شجرہ مصطفیٰ کا بنا وہی شجرہ علی المرتضیٰ کا بنا۔ جن پشتوں میں اور جن سلبوں میں اور جن بطنوں میں نور مصطفیٰ نے سفر کیا وہیں پر نور علی المرتضیٰ تھا۔ سفر کرتے کرتے، منتقل ہوتے ہوتے نور مصطفیٰ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا۔ وہ صرف نور مصطفیٰ نہ تھا، وہ ساتھ نور علی المرتضیٰ بھی تھا، ساتھ نور علی المرتضیٰ بھی تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اب یہاں پر ایک ساتھ آئے ہو، اب یہاں پر ایک ساتھ آئے ہو۔ اب چونکہ ظہور ہونے والا ہے، اب چونکہ ظہور ہونے والا ہے، ایک مرحلے کے لیے آپ کو اب جدا ہونا پڑے گا، دونوں کو اب جدا ہونا پڑے گا، صرف ایک مرحلے کے لیے۔ بس پھر کیا ہوا؟ ظہور ہونا تھا اور ظہور جدا جدا ہونا تھا۔ تو یہاں سے پھر نور محمد، نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی طرف منتقل ہو گیا اور نور علی المرتضیٰ حضرت ابو طالب کی طرف منتقل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب حسن و حسین آ گئے اس ایک واسطے کو چھوڑ کے، جب حسن و حسین آ گئے یہ دونوں نور وہاں پر پھر مل گئے، وہاں پر پھر مل گئے۔ اب قیامت تک جو حسن و حسین کا شجرہ ہے وہی علی کا ہے، وہی مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی علی کا ہے، وہی مصطفیٰ کا ہے، مگر ایک فرق تھا۔ کیا؟ ایک فرق تھا۔ اب وہ فرق سمجھ لیں۔ اب میں گفتگو کلوز کرنے لگا، وہ خطاب میرا ختم ہونے لگا، میری بات تقریباً مکمل ہو گئی۔ اب سنیے، میں نے فکرے بولنے میں ایک لفظ آگے پیچھے کیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک جو نسب مصطفیٰ تھا وہی نسب علی المرتضیٰ تھا، اور حسن و حسین سے لے کر قیامت تک اب جو نسب علی کا ہے وہی مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ۔ ترتیب بدل گئی۔
وہی مصطفیٰ کا ہے، وہی مصطفیٰ کا ہے۔ اب آخری بات، اس کے بعد میں پھر اجازت چاہوں گا۔ اب میں مولا کائنات کی ایک ایسی خوبی بیان کرنے لگا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کروڑ آپ کے فضائل ہیں وہ سارے جمع بھی ہو جائیں تو ایک طرف، سارے جمع بھی ہو جائیں تو ایک طرف، اور یہ تنہا ایک شرف اور ایک خوبی ایک طرف۔ وہ کیا؟ وہ سنیے، مولا کائنات کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ خدا کی عزت کی قسم لوگوں، مولا کائنات کا مقدر فاطمہ الزہرا بنی، مولا کائنات کا مقدر، مولا کائنات کا نصیب فاطمہ الزہرا بنی۔ یہ شرف ایسا ہے کہ ساری خوبیاں مولا کائنات کی جمع کر لی جائے اس ایک خوبی کے مقابلے میں چھوٹی ہیں، اور یہ خوبی ساری خوبیوں پر بلند ہے کہ آپ کا مقدر سیدہ کائنات بنی، فاطمہ الزہرا بنی۔ وہ فاطمہ الزہرا کہ ساری کائنات کل صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو ہر کوئی کہے کہ آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، مگر جب فاطمہ آئے تو آقا فرمائے کہ فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ لگتا یہ ہے یہ بات کتابوں میں نہیں مگر معلوم ہوتی ہے، مگر معلوم جتنا آل رسول کا تذکرہ پڑا ہے، جتنی ریسرچ ہوئی ہے اور جتنی ہماری ریسرچ ہے وہ یہ کہ علی فاطمہ کے لیے پیدا ہوا اور فاطمہ علی کے لیے پیدا ہوا۔ یہ دو ملے تو مارا جل بحرین بنا، یہ دونوں ملے تو مارا جل بحرین بنا۔ اب بڑا ایمان افروز واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، اب دیکھیں نا سال کے بعد اس موضوع پر اب خطاب ہوگا، اب وہ واقعہ سن لیں، اجازت ہے؟ بولیے بھائی، علی کا ذکر آئے تو چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ ایمان والے۔ علی کا پیار نسلیں سنوار دیتا ہے، علی کا پیار نسلیں سنوار دیتا ہے، بغض علی کا چہرے بگاڑ دیتا ہے، چہرے بگاڑ۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ جب خارج بڑھ گئے، آپ صاحب خارجی لوگ جب بڑھ گئے اور ان کی بہتات ہو گئی، اب خارجی لوگ پہچانے تو نہیں جاتے تھے اصل ہے یہ نقل ہے۔ نماز صحابہ سے زیادہ، روزہ زکوٰۃ حج قرآن صحابہ سے بھی زیادہ، اب پتہ نہیں چلتا تھا تو صحابہ کہتے ہمارے پاس ایک ہی کلیہ تھا، ایک ہی پیمانہ تھا کہ اصل کون ہے نقل کون ہے، مومن کون ہے منافق کون ہے۔ وہ کیا؟ کنا نعرف المؤمنین بحبہم علیہ وکنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ۔ ہم علی کی محبت سے مومن کو پہچانتے تھے اور علی کے بغض سے منافق کو پہچانتے تھے، اور کوئی پہچان نہیں۔ منافق اور کسی شے سے پہچانا نہیں جا سکتا، اور مومن کی پہچان بھی اس کے سوا کوئی نہیں۔ پوچھا گیا کہ محبت دل میں ہوتی ہے، بغض بھی دل میں ہوتا، آفتاب صاحب بغض بھی، تو کیسے پتا چلتا کہ یہ محبت والا ہے اور یہ بغض رکھنے والا ہے؟ وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام صاف پتا چلتا۔ کیسے؟ ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے، ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے، علی کا ذکر سن کر اگر چہرہ کھل اٹھتا، اگر چہرہ کھل اٹھتا تو اسے مومن سمجھ کر گلے لگا لیتے، مومن سمجھ کے گلے لگا لیتے۔ اور اگر کوئی علی کے ذکر پر بگڑ جاتا اور کسی کے ماتھے پر بال آ جاتے، چہرے پر نحوست چھا جاتی، کبیدگی کے آثار پیدا ہو جاتے، تو ہم نہیں پوچھتے تھے کہ ہاں بھائی کہاں کے فارغ و تحصیل ہو، کتنا عمل کیا، عمل جائے بھاڑ میں، عمل جائے بھاڑ میں۔ ہم نہیں پوچھتے تھے عمل کیسا، داڑھی کا سائز کتنا، نہیں، ہم دیکھتے تھے علی کے ذکر پر خوش ہوا ہے یا ناراض ہوا۔ اگر خوش ہو تو مومن ہے، اگر بگڑ جائے تو منافق ہے۔ اس لیے کہا علی کا پیار نسلیں سنوار لیتا، بغض علی کا چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ اور آقا نے بھی فرمایا، آقا نے بھی فرمایا
اب وہ حدیث سنی، آقا نے فرمایا کہ لا یحب علی منافق لا یبغضہ مومن، فرمایا جو بندہ منافق ہوگا، کیا فرمایا؟ جو بندہ منافق ہوگا وہ کچھ بھی کر لے علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور چاہے جو بھی کرتا پھر علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور جو مومن ہوگا وہ کچھ بھی ہو جائے علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، چاہے جتنی بدعملی بھلے آ جائے، امان بگڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ اور جو منافق ہوگا جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو جائے، کچھ بھی کر لے، علی سے محبت نہیں کر سکتا، اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ ارے جو منافق ہے وہ حج بھی کر سکتا ہے، منافق عمرہ بھی کر سکتا، منافق مدرسے بھی بنا سکتا ہے، منافق مسجدیں بھی بنا سکتا ہے، منافق مبلغ بھی ہو سکتا ہے، منافق واعظ بھی ہو سکتا ہے۔ ارے منافق ہر نیکی کا روپ دھار سکتا ہے، مگر ایک کام نہیں کر سکتا منافق، علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ علی سے محبت کرنے والوں چہروں سے پتا چلتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ ایمان والے۔ اب وہ آج جو واقعہ میں سنانے لگا تھا وہ سنی، یہاں بڑا ایمان فروغ